متنازع فیصلے عام طور پہ ان کی ٹائمنگز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو انڈو کرنا. پی ٹی آئی کی اس وقت آپ کیا حیثیت دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی چانس بچا ہے آگے؟ وہ کس طرح سے افیکٹ ہونے والے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ تحریک انصاف کی سیاست جو ہے انہوں نے اس کو خود کافی نقصان پہنچایا ہے. عام طور پر جب نواز شریف کی بھی حکومت گرائی جاتی تھی، اسٹیبلشمنٹ گراتی تھی اور بناتی تھی، یہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے. اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے یہ ایک نئی خبر ہوگی کہ میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنائی تھی اور گرائی تھی. یہ ماضی قریب کی جتنی حکومتیں تھیں ان کی حمایت سے ہی آئی تھیں اور ان کی مخالفت سے ہی گری ہیں، جس میں عمران خان کی حکومت بھی تھی، ان کی حمایت سے بنی تھی، ان کی مخالفت سے گر گئی. ابھی سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تھی کہ ان کے پاس 2-3 اپرچونٹیز آئی تھیں عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے. ایک اپرچونٹی وہ تھی جب ٹرمپ نے ابھی صدارت کا حلف لینا تھا. ٹرمپ کے صدارت کے حلف لینے سے پہلے دباؤ میں تھے اسٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ حکومت بھی کہ واشنگٹن سے پتہ نہیں کس قسم کا دباؤ آئے گا عمران خان کے لیے. کیونکہ ٹرمپ اور عمران خان وہ جو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد تاثر یہ تھا کہ وہاں سے دباؤ آئے گا. کچھ کانگریس مین، انتظار بھی تھا، کچھ کانگریس مین اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر رہے تھے، جس سے یہاں ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ ہو رہی تھی کہ وہاں سے انٹرفیئرنس ہوئے گی. وہ فرسٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ 20 جنوری سے پہلے عمران خان نے جو بھی ارینجمنٹ کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کر لیتے. وہ موقع تھا، دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک کی گنجائش موجود تھی. وہاں عمران خان نے سوچا نہیں اب تو مجھے سپورٹ ملنے والی، مجھے ان کی بات کیوں ماننی ہے، تو وہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا. دوسرا موقع جو پیک پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ تھی، وار تھی 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی رات تھی، وہ دوسرا موقع تھا جب دونوں طرف خواہش موجود تھی. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی، فوج کی حمایت کی کھل کے اس جنگ میں انڈیا کے خلاف، بھی انتظار تھا. اور ٹویٹر بند تھا، ٹویٹر کھول دیا گیا. پی ٹی آئی کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کھل کے، پاکستانی ہیں ظاہر ہے، پاکستان کے دشمن تھوڑی ہیں، انہوں نے پاکستان اور پاکستانی فوج کی حمایت کی. وہ دوسرا موقع تھا عمران خان کے لیے کہ اس وقت وہ اسپیس لے لیتے اور اس جیل سے نکل جاتے. اور ان کے لیے آپشن کیا تھی؟ وہ اوپن سیکرٹ ہے. آپشن یہ تھی کہ ان کو ٹیمپریریلی ریلیف ملتا کسی کورٹ سے، ہائی کورٹ وغیرہ سے، ضمانت ہوتی، اور وہ کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں نتیا گلی میں کہیں جا کے CMNXC میں بیٹھ جاتے. 4-6 مہینے 8 مہینے میں کیس کا فیصلہ ہوتا اور پھر سیاست کھیلتے رہتے. انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں اب تو بڑا اچھا موقع ہے، اب تو میں پاورفل ہو گیا ہوں. لیکن ایکچولی یہ اپرچونیٹیز جب آپ مس کر دیتے ہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ ٹو پاورفل ہو اور وہ حاوی ہو، اور ابھی تو پوزیشن یہ تھی کہ انڈیا کو فوج نے شکست دی ہوئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا وزن بڑھ چکا تھا. ٹرمپ بلا کے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو 1-on-1 لنچ کروا رہا ہے، اسے گریٹ مین اور پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں. تو اس میں عمران خان بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. پارٹی ان کی اگر اس میں سے 90 بندے ہیں تو اس میں سے 89 لوگ وہ ہیں جو کوئی شام میں اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال رہا ہے، کوئی صبح جب بھی ڈال رہا ہے، کوئی رات کو چھپ کے جب بھی ڈال رہا ہے. کیونکہ لڑائی والی کیفیت میں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی سیاست میں عام طور پر کوئی بندہ سروائیو نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ لوگ جو ایک پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز سے اچھے سے واقف ہیں، وہ اتنا بگاڑ یا اتنی کنفرنٹیشن نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ یا ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہوں یا وہ جیلوں میں پڑے ہوں، تو وہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو عمران خان کی پوزیشن اگر آج کی تاریخ میں پوچھیں تو کمزور ہے. کل کیا ہوگا یہ انپریڈکٹیبل ہے. لیکن اگر اس وقت یہ باتیں ہو جاتی ہیں اور ان موقعوں کا فائدہ اٹھا لیا جاتا تو کیا وہ ڈیل کے زمرے میں نہیں آتا؟ جو بار بار عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے، میں ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. یہ کہنے کے لیے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، سلوگن کے لیے، اپنے فالوورز کو قائل کرنے کے لیے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ فوج سے. تو فوج سے بات کرنے کا کوئی لیگل پیرامیٹرز میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ جیل میں بند ہوں تو آرمی چیف سے آپ بات کریں گے اور باہر آئیں گے تو وہ ڈیل نہیں ہوگی، وہ ڈیل ہی ہوگی. DGISPR نے آج ایک بیان دیا ہے PTI کو ہی انہوں نے مینشن کرتے ہوئے کہ جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ حکومت سے جا کے کرے، ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نان فنکشنل ہے وہ. لیکن بظاہر آگے تو وہی ہے نا، پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، پاور اس موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے. اور جتنی تھی بھی وہ اس انڈیا پاکستان جنگ کے بعد اس کا توازن جو ہے وہ پنڈی کے حق میں بڑی طرح شفٹ ہو گیا ہوا ہے. اسلام آباد والا یہاں پہ ہے اور پنڈی والا پلڑا وزن سے اب یہاں پہ آ گیا ہوا ہے، وہ بیلنس نہیں ہے. اس کا آپ کو سب سے بڑی ریفلیکشن اس لیے ملتی ہے کہ ٹرمپ کو اگر فیلڈ مارشل سے لنچ پہ انہوں نے انوائٹ کرنا تھا تو ساتھ پرائم منسٹر، فارن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر کسی کو بٹھایا نہیں انہوں نے.
پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل کے ساتھ DGISI بیٹھے ہوئے تھے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں طاقت کا مرکز کون سا ہے. فوج کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے, لیکن پاکستان کے 70-80 سالوں میں فوج سیاست سے باہر ہے بھی نہیں ہے. جو حکومت آئی جو گئی اس میں ان کا رول رہا ہے. بہت اچھا ہو کہ ہم یہ اپنی جو داخلی فالٹ لائنز ہیں نا کسی طریقے سے ان کو سمیٹ لیں. خاص طور پر ایرانین سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی اپروچ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا جائے. عمران خان نے لگایا اپنی طاقت کا بار بار غلط اندازہ لگایا. جب وہ جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے تو اس وقت بہت پاپولر تھے. اس وقت بھی اپرچونٹی تھی کہ کئی نئے آرمی چیف آئے ہیں, ان سے بگاڑ نہ پیدا کریں, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور گریجولی اس چیز کو فیز آؤٹ کرتے ہوئے پیچھے چلے جائیں, نارمل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر واپس آ جائیں. لیکن اپنی طاقت کو بار بار غلط اندازہ لگانا درست نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ابھی تک میں نے جو ریسنٹ 25-30 سال میں انتخابات ہوتے دیکھے ہیں اس میں ان کی حمایت کے بغیر کوئی بندہ مرکز میں حکومت نہ بنا پاتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کے بغیر وہ حکومت گر پاتی ہے. تو یہ ریالٹی ہے. عمران کو بھی پتہ ہے 18 میں اسی طریقے سے آئے تھے. 18 میں ان کو مکمل حمایت دی گئی تھی. جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پنجاب میں نون لیگ کے ساتھی تھے ان کو توڑ کے ایک پورا گروپ کریٹ کیا گیا تھا جس نے عمران خان کی جماعت کو جوائن کیا, اور پھر بھی ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر باقی سیٹیں پوری کرنے کے لیے کراچی سے ان کو 14 سیٹیں جو کسی زمانے میں MQM جیتی تھی وہ پلیٹ میں رکھ کے PTI کو دی گئی تھی. ابھی وہی 14 سیٹیں جو تھیں وہ 17 کی شکل میں MQM کو واپس دے دی گئی ہیں. تو اب وہ PDM کی ایک PDM 2.0 آپ کو پاس نیا سیٹ اپ آ گیا. تو دس از ہاؤ پاکستانی پالیٹکس از آپریٹنگ. وہ عمران کو بھی پتہ ہے, نواز شریف کو بھی پتہ ہے. نواز شریف دستخط کر کے 10 سال کی ڈیل کر کے جدہ گئے تھے, لوگ کہتے تھے واپس نہیں آئیں گے, واپس آئے نا پاکستانی سیاست میں. تو عمران خان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اباؤٹ پاور پالیٹکس, اس کے اندر کچھ فلاز ہیں, انہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم کا بھی اس میں ہاتھ ہے جو دماغ میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ وی آر ویری پاورفل؟ جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے وہ عمران لیتا ہے. عمران کو کوئی دوسرا بندہ اگر قائل کر سکتا ہے اس 25 کروڑ لوگوں میں تو وہ ان کی اہلیہ جو موجودہ اہلیہ ہیں ان کی بشرا بیوی صرف وہ قائل کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی گنڈا پور ملتا ہے, کوئی گوہر بیرسٹر گوہر ملتے ہیں, وہ ان کی سن لیتے ہیں لیکن سناتے اپنی اور کرتے بھی اپنی ہیں. مانتے صرف ایک کی ہیں اور اس کا نام بشرا بیوی ہے. اچھا جی, اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو آج کل وہ بڑے مہربان نظر آ رہے ہیں, کسی حد تک باتوں کی حد تک تو نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کی بھی تعریف, انہوں نے کہا آئی لو پاکستان. پھر فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی کی, لنچ پہ بھی ملے, انہیں بھی کہا کہ گریٹ مین, ہی از اے گریٹ مین. ایک جملے میں کوئی 4 دفعہ تو انہوں نے ان کو گریٹ مین کہا. تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے کافی تشویش لاحق ہوتی ہے. ایک طرح سے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ US پریزیڈنٹ پاکستان کے آرمی چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ گریٹ مین, گریٹ جینٹل مین, ویری امپریسو, تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ دہلی کے اندر بہت تکلیف ہو رہی ہوگی امت شاہ کو, مودی کو, اس پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں. لیکن ایک کسی زمانے میں کوئی مووی دیکھی تھی تو اس میں وہ ایلین زمین پہ آ جاتا ہے تو وہ باقی اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے کہ سم ادر مووی, وہ اس میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جب یہ انسان بولیں کہ آئی لو چکن تو اس سے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو چکن سے بڑی محبت ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس دن یہ چکن کو کھانا چاہتا ہے. تو جب ٹرمپ کہتا ہے آئی لو پاکستان تو مجھے کافی تشویش ہوتی ہے کیونکہ پاکستان اور US کی ریلیشن شپ بڑی ٹرانزیکشنل رہی ہے. ہمارے اس علاقے میں جب بھی ان کے فارن پالیسی گولز ہوتے تھے نا تو وہ اس وقت ہمیں اپنا فرنٹ لائن الائی بنا لیتے تھے, بہت محبت کرتے تھے ہم سے. یہ 60s سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. سیٹو اور سینٹو تھیں, اس کی پوری تاریخ تو مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی. لیکن افغان جہاد کے دنوں میں جب یہ سوویت یونین آ گیا افغانستان کے اندر تو یہ پاکستان میں انہوں نے جہادی تیار کروائے. یہ جتنے عرب مجاہد ہیں نا, اسامہ بن لادن سمیت, ان ساروں کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لائی تھی. پاکستان نہیں لایا ہوا, ISI نہیں لائی ہوئی, CIA ریکروٹ کر کے لائی ہوئی ہے. اور اس کی فنڈنگ ویسٹ نے اور عرب ممالک نے کی تھی کیونکہ سوویت یونین کو افغانستان کے اندر روکنا تھا. یہ کئی ہزار عرب مجاہدوں کو اسامہ بن لادن سمیت, میں ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسامہ بن لادن سمیت ان ساروں کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لائی تھی. اور ہم فرنٹ لائن لائی تھے. ہماری زمین پہ ان لوگوں کو لانچ پیڈ ہماری زمین بنی. ان کو ٹریننگ بھی ہم نے دی اور پھر یہیں سے انہوں نے لانچ کیے وہ اٹیکس جو سوویت آرمی کے خلاف تھے. جیسے ہی سوویت یونین کی فوج کو وہاں شکست ہونا شروع ہوئی اور ریڈ آرمی کا لاسٹ سولجر افغانستان سے واپس سوویت یونین گیا,
اسی دن سے وہ پریسلر امینڈمنٹ جو امریکہ لے کے سالوں سے اپنی کتابوں میں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، انہوں نے سینکشنز لگانی شروع کر دی. پریسلر امینڈمنٹ لگا دی، گلین امینڈمنٹ لگا دی، کام پورا ہوا تو بدل گیا، کام پورا ہو گیا. اور پھر دوبارہ آپ آ جائیں 9/11 ہوا. 9/11 جس نے بھی کیا تھا یہ امریکہ کو بھی پتہ اور کرنے والوں کو بھی پتہ، پاکستانی اس میں کوئی نہیں تھا، نہ پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی تھی. افغانستان میں بیٹھ کے کسی نے پلان کیا، عرب تھے وہ سارے جو کرنے والے تھے، پاکستان کی دوبارہ مدد کی ضرورت پڑی تو پاکستان کو انہوں نے دوبارہ امبریس کیا، بولا پاکستان ہمارا میجر نان نیٹو ایلائی ہے. یہ تو سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے امیزنگ ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو جتنی محبت وہ کسی زمانے میں جنرل ایوب سے کرتے تھے، پھر جنرل ضیاء سے کرتے تھے جہاد افغانستان میں، اتنی ہی محبت ان کو جنرل مشرف سے اچانک ہو گئی. یہ وہی جنرل مشرف تھے جب بل کلنٹن انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو وہ پاکستان آنے پہ تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے، تو انہوں نے پارلیمان سے ایڈریس کرنا پریفر کیا تھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ انٹریکشن ان کو پسند نہیں تھا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے. وہی جنرل مشرف پھر ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے، سب سے روبسٹ الائی تھے ان کے. اور جیسے ہی افغانستان والے معاملات میں 7-8 میں ان کو دشواری پیش آنی شروع ہوئی تو پھر وہ کہتے تھے کہ پاکستان لائن کے دونوں طرف کھیلتا ہے. اور ابھی بھی جب ان کی فورسز یہاں سے افغانستان چھوڑ کے واپس گئی ہیں، اس حالت میں گئی تھی کہ آخری ان کے جو سولجرز تھے ان کو US ایمبیسی کی چھت کے اوپر سے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو کیا تھا، ایویکویٹ کروایا تھا. اور وہ جو جہاز اڑ رہا ہے کابل ایئرپورٹ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پروں سے بھی چمٹے ہوئے ہیں اور ٹائر بھی پکڑے ہوئے ہیں. اس حالت میں افغانستان چھوڑ کے گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ پابندیاں پاکستان پہ تھیں. تو اب ٹرمپ جب اچانک کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان، گریٹ جینٹل مین، ویری امپریسو، تو مجھے تھوڑی تشویش ضرور ہوتی ہے کہ ان کے اس علاقے میں کوئی ایسا ہڈن ایجنڈا نہ ہو، کوئی فارن پالیسی گولز نہ ہو جو ہمیں آئندہ چند ہفتوں میں پتہ چلیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. بالکل کچھ ممالک دباؤ میں آنے والے ہیں. جو ابراہیم ایکارڈز، اس میں انہوں نے پہلے UAE اور قطر اور کئی دیگر ممالک کے ریلیشن شپ جو تھے اسرائیل سے ڈیولپ کرائے.